الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. درود شریف بآواز بلند پڑھ لیجئے. محترم قابل صد احترام واجب التعظیم، آج کی اس محفل پاک میں شامل ہونے والے جملہ سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء گرامی قدر، طلباء کرام اور من جملہ تمام حاضرین محفل، جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب تعالی نے علماء کی، علم والوں کی ایک خصوصیت کا بیان فرمایا ہے. ان کی، علماء کی ایک صفت کو بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ حصر کے معنی میں ہوگا کہ اللہ سے وہی ڈرتا ہے، اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتا ہے جو علم والا ہے. تو حضرات کرام، علم ایک ایسا وصف ہے جو تمام اوصاف میں سے انسان کے لیے ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی علم کے ذریعے انسان کو معرفت حق تعالی حاصل ہوتی ہے. معرفت حق تعالی علم کی انتہا کی منزل کو کہتے ہیں. مقصود علم اگر کسی چیز کو کہا جائے تو وہ معرفت حق تعالی ہوتی ہے. تمام صوفیاء کرام، تمام اولیاء صالحین، اولیاء امت، تمام کے تمام وہ عالم با عمل تھے. سب سے پہلے انہوں نے تحصیل علم کیا. علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے صعوبتیں برداشت کیں، مشکلات کا سامنا کیا، لوگوں کے اپنوں اور بیگانوں کے طعنے سنے، اور گھر سے دور رہ کر دیار غیر میں انہوں نے علم کو حاصل کیا. اور اس کے بعد جب علم حاصل ہو گیا تو انہوں نے اس علم کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اور اس عمل نے ان کو اتنا ممتاز کر دیا، اس کے اندر اتنا خلوص تھا، للہیت تھی، کہ وہ اللہ کی طرف جب انہوں نے توجہ کی اور خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، اس علم کے ذریعے جو انہوں نے حاصل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی خاص توجہات کا نزول فرمایا ان پر، اور ان کے لیے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اس طبقے کو اپنے اولیاء کا لقب دیا. حضرات کرام،
معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم عمل کا متقاضی ہے۔ اگر علم حاصل ہو اور انسان اس پر عمل پیرا نہ ہو خلوص کے ساتھ، تو وہ علم کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ علم صرف وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک سافٹ ویئر ہے، اور جب تک اس سافٹ ویئر کو ہارڈ ویئر نہیں ملے گا تو وہ سافٹ ویئر کوئی اچھا نتیجہ یا کوئی اچھا رزلٹ آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ سافٹ ویئر کے لیے ہارڈ ویئر کا ہونا ضروری ہے، اور ہارڈ ویئر کے لیے سافٹ ویئر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے علم کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، اور عمل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر عمل کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ شاید اسی لیے علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی۔ علامہ نے کہا، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات کرام، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں سوز و گداز پیدا کریں، اپنے دل کی مٹی کو نرم کریں۔ اس کے اندر پھر آپ جب علم کے بیج بوئیں گے تو اس میں سے پھول نکلیں گے، پھول اگیں گے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں، کیا خوبصورت بات کی، کہتے ہیں کہ غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک۔ چشم نیم باز یعنی آدھی کھلی ہوئی آنکھ۔ انسان جب آنکھ پوری کھولتا ہے تو اس کو واضح تصویر نظر آتی ہے، وہ دور تک دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کی آنکھ نیم کھلی ہو، آدھی کھلی ہو، تو انسان کو قریب کی چیز بھی بمشکل نظر آتی ہے، دور کی تو بہت مشکل ہوتی ہے، ناممکن ہوتی ہے۔ تو علامہ نے کہا کہ یہ تمہاری جو آدھی کھلی ہوئی آنکھ ہے نا، یعنی علم جو تم نے حاصل کیا ہے، عمل نہیں ہے تمہارا، تو علم حاصل کرنا بغیر عمل کے یہ گویا آدھی تصویر کو دیکھنا ہے، مکمل تصویر تم نے ابھی نہیں دیکھی۔ غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک۔ آدھی کھلی ہوئی آنکھ ہے، اور اسی لیے انسان کو اپنے وجود سے ہی آگہی نہیں ہوتی۔ انسان اپنے وجود کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اگرچہ اس کے پاس علم ہے لیکن علم کے ساتھ عمل نہیں ہے۔ عمل انسان کے روحانی مقامات کو بالیدگی عطا فرماتا ہے۔ عمل سے انسان کی روح لطیف ہو جاتی ہے، لطیف سے لطیف تر ہو جاتی ہے، اور اس کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو عام نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو اسی لیے علامہ نے کہا کہ غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک۔ نیاز مندی انسان عاجزی کرتا ہے، تو علامہ کہتے ہیں کہ تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، کہ عاجزی اگر مسلمان کرے تو بندہ مومن کی عاجزی میں بھی ایک ناز ادا ہوتی ہے۔ تو انسان اس ناز و ادا کو قائم کرے، مومن۔ کہا تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک، گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک۔ گسستہ تار کہتے ہیں تار، ٹوٹی ہوئی تار۔ علامہ نے کہا کہ اپنے وجود کو ایک ساز کی مانند سمجھ، اور ساز بھی ایسا کہ تار والا ساز ہو۔ کئی ساز ہوتے ہیں ہوا والے، جیسے بانسری ہے، وہ ہوا سے آواز دیتی ہے۔ جب انسان اس میں پھونکتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، اور انسانی ہوا جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے اس کی وجہ سے بانسری آواز دیتی ہے، سوز و گداز کرتی ہے، نالہ و فریاد کرتی ہے۔ لیکن علامہ کہتے ہیں کہ اپنے وجود کو ایک تار والا ساز سمجھ، کہ اگر اور ایسا ساز سمجھ کہ جو تار، جس ساز کے تار ٹوٹے ہوئے ہیں،
آپ دیکھیں کہ اگر ساز خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو، لیکن اس ساز کے اگر تار ٹوٹے ہوئے ہوں، مثال کے طور پر ستار ہے، ستار آپ خوبصورت سے خوبصورت لیں، اس کو کمرے میں یا کسی جگہ رکھ دیں، تو آپ اس کو صرف دیکھ سکتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے تار ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو علامہ نے کہا کہ تیرا جو وجود ہے وہ ایک ستار کی مانند ہے، اور یہ وہ ستار ہے جس کے تار بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک، کہ تو نے ابھی تک نغمہ رومی کو نہیں سمجھا۔ نغمہ رومی حضرات کرام کیا ہے؟ نغمہ رومی کا لب لباب ہے سوز و گداز، دل میں سوز و گداز پیدا کرنا، دل میں محبت پیدا کرنا، محبت میں مقام محبت رسول حاصل کرنا، اور اس کے بعد اللہ کی محبت حاصل کرنا، یہ انسان کا مقصد ہے۔